أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم. سورۃ الحجرات یہ مدنی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں زندگی کے بڑے اہم مضامین اور اصول بتلائے گئے ہیں. امت مسلمہ کس طرح سے باہمی متحد اور متفق ہو کر رہے اور اسلامی ریاست کی اساس اور بنیاد کیا ہونی چاہیے، کن اصولوں پر اسلامی ریاست کو قائم کیا جائے اور جن اصولوں پر ریاست کو قائم کیا جائے تو اس ریاست میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب کی جانوں اور مالوں کا اور عزتوں کا بہترین طریقے سے تحفظ ہو سکتا ہے. چونکہ مدینہ منورہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ریاست اور سلطنت عطا فرمائی، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں انہی اصولوں سے متعلق بیان ہے کہ جو ایک سیاسی زندگی اور ریاستی زندگی کے اندر جو اصول اپنانے چاہیے، اور یہ اصول اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی زندگی میں جہاں چند مجتمع افراد رہتے ہوں، اگر اس گھر کے اندر ان اصولوں کو اپنائیں گے تو تب بھی گھر کی زندگی بھی پرسکون بن جائے گی. محلے میں اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے گا تو محلے کی زندگی، علاقے کی زندگی بھی پرسکون بنے گی. گھریلو زندگی میں بہت مؤثر ترین اصول ہیں یہ، اور توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر سے ان اصولوں کا آغاز کرتے ہیں. اپنے گھر سے ہم آغاز کرتے ہیں. پھر یہ سورہ مبارکہ مدنی صورتوں کی ایک خاص خصوصیت پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وہ ان کی آیات قدر طویل ہوتی ہیں، بڑی بڑی آیات ہوتی ہیں. تو اس لیے مدنی صورتوں میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اور رکوع تو اس کے کل 2 رکوع ہیں اور ان 2 رکوع میں 18 آیات ہیں. تو گویا کہ بڑی بڑی آیات ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے. تو سب سے جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدمو، پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو،
بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ پہلا قانون ہے اسلامی ریاست کا، ایک گھر کا، گھریلو زندگی کے اندر جہاں چند افراد مجتمع رہتے ہیں، وہاں باہمی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس اتحاد کے لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کے حکم کی بالادستی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا اختیار گھر میں اللہ کا ہو۔ معنی یہ ہوا کہ اگر ماں کا کوئی حکم آ جائے، باپ کا کوئی حکم آ جائے، ریاست کا کوئی حکم آ جائے، کسی کا بھی کوئی حکم آ جائے، اور اگر وہ حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے متصادم ہے اور ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، تو اس حکم کو نہ مانا جائے، اس لیے کہ اس حکم کے ماننے سے پھر خواہشات کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ پاک کے حکم کو بالادستی دو۔ لہٰذا گھر میں بچہ بھی، بڑا بھی، ہر فرد یہ جانتا ہو کہ یہاں اللہ پاک کا حکم سب سے مقدم رکھا جاتا ہے، سب سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی اہمیت، اللہ کا احترام، اللہ کے آداب اور اللہ کی تعظیم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالی جائے، تاکہ بچوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھے کہ ہمیشہ سے ہمیں اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی ہمیشہ بالادستی ہوگی۔ میں اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دوں گا، میں اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دوں گا، میں اپنی محبتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دوں گا، میں اپنی نفرت اور عداوت کو اور بغض کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دوں گا۔ میرا جی یہاں محبت کا چاہ رہا لیکن اللہ کی نافرمانی ہے، مجھے یہ محبت نہیں چاہیے۔ میرا جی اس کے ساتھ نفرت کرنے کو چاہ رہا لیکن اس نفرت کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہے، مجھے اس نفرت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ عطا کرنا، دینا، اس کو عطا کرنا اور دینے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مجھے یہ عطا کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں سے منع کرنا ہے، اس منع کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو گھر کی زندگی کے اندر بھی ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سوچے کہ میرے زوج کا، شوہر کا جو حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت وہاں نہ کرنا جہاں خالق کی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو لہٰذا بیوی کو بھی وہاں اطاعت کرنا جائز نہیں ہے جہاں اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہو۔ شوہر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ سورۃ التحریم کے اندر، 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس میں یہ مضمون آئے گا کہ شوہر بھی اپنی بیویوں کی چاہت کو پورا کرنے میں اس حد تک آگے نہ بڑھے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اولاد کی چاہت کو پورا کرنے میں اس حد تک آگے نہ بڑھے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ سب سے مقدم اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے پیش قدمی مت کرو، آگے مت بڑھو، اس سے آگے مت بڑھو۔ لہٰذا ایک طرف اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا اور تم وہاں اپنی خواہش کو مت چلاؤ، اپنی آراء کو مت لے کے آؤ، اپنی سوچوں کو مت لے کے آؤ، مت وہاں یہ کہو کہ نہیں اس زمانے میں ممکن نہیں ہے، عمل کرنا مشکل ہو رہا، مت یہ بات سوچو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، خوب اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی زندگی تمہاری ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تم جی رہے ہو؟ کیسے تم جی رہے ہو اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کر کے اس اللہ کی دھرتی پر جینے کا حق کیسے ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، سوچنا چاہیے۔
اگر گھر کے اندر اللہ کے حکم کی بالادستی ہو جائے اور ہم لکھ کر لگائیں کہ بھائی آج کے بعد سے ہمارے گھر کے اندر، ہماری گھریلو زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے مقدم ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی، اس لیے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوا، اب اختلاف مرد چاہتا ہے یہ بات ہو، عورت چاہتی ہے یوں ہو، بیٹا یہ چاہتا ہے یہ بات ہو، باپ یہ چاہتا ہے، اس طرح اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ حل کیسے ہوگا؟ ہر ایک کی رائے اپنی اپنی ہے، تو اختلاف کو مٹانے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ یہاں آ کے ساری سوچیں جمع ہو جائیں گی، یہاں آ کے ساری آراء جمع ہو جائیں گی، ہر کوئی اپنی رائے کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دے، اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے اپنی رائے کو، اپنی چاہت کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے چھوڑ دے اور نیچے کر دے۔ یہ ہے ایک گھر کی، گھرانے کی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے، اور ایک اسلامی ریاست کی کامیابی کے لیے بہترین اصول ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا عمل کریں گے، اور ہم یہ گھر میں اہتمام کروائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور حکم کی ہمیشہ کیا رہے گی؟ بالادستی رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ان اللہ سمیع علیم، سن لو اللہ سننے والا بھی ہے، یہ عقیدہ رکھو اور اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اپنے ماتحتوں کے دماغوں میں اور دلوں میں یہ عقیدہ بھرو، انہیں سمجھاؤ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تم تنہائی میں چھپ کر جو کچھ کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، تم جو سرگوشیاں کرتے ہو اللہ سننے والا ہے، تم ناجائز سرگوشیاں کرتے ہو اللہ سننے والا ہے، تم ناجائز اعمال کرتے ہو گھر کی چار دیواری کے اندر اور کمرے کی چار دیواری کے اندر اور کھڑکیوں کے پردے گرا کر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سن لو اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول اور قانون سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا مت اونچا کرو، اصواتکم، اصوات صوت کی جمع ہے، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوقا اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو مت لے جاؤ، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ولا تجہروا لہ، اور جب آپ نبی سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہو تو تب بھی تجہروا، آپ اونچا نہ کرو، لہو نبی کے سامنے، بالقول اپنی بات کو، کجہری، کا جیسا کہ، جہری بعضکم، جہر منا اونچا کرنا، جیسا کہ تم میں سے بعض کے سامنے اونچا بولتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، یہ اس لیے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک موضوع پر باہمی کچھ بات چیت چھڑ گئی۔ تو موضوع یہ تھا کہ ایک قبیلے کے اوپر امیر مقرر کرنا تھا، تو کس کو مقرر کیا جائے؟ تو مختلف آراء آئیں اور ان آراء کے اندر ذرا آواز بلند ہونے لگی۔ تو جب آواز بلند ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ویسے بھی قدر اونچی تھی، ان کی آواز بلند ہوئی، اور اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے الگ تھی، حضرت عمر کی رائے الگ تھی، دونوں بزرگوں کی رائے الگ رائے تھی۔ اس موقع پر یہ آیت بینہ نازل ہوئی، خبردار نبی کی مجلس میں بیٹھ کر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، خبردار، نبی کی مجلس میں بیٹھ کر نبی سے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا۔ نمبر 2،
اگر نبی سے تم خود بات کر رہے ہو تو تب بھی نبی کے ساتھ بات کرنے میں بھی احتیاط برتنا، نبی کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہ ہو۔ گویا کہ اس قانون کی دو شقیں ہیں، یعنی نبی کی مجلس کے آداب بھی سمجھائے کہ مجلس کے آداب یہ ہے کہ تم آپس میں گفتگو کرو تو تب بھی تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور نمبر دو، اگر نبی کے ساتھ تم گفتگو کرو تو تب بھی تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ نبی کی مجلس کے آداب سکھائے۔ نبی کی مجلس کون سی مجلس ہوتی ہے؟ وہ علم کی مجلس ہوتی ہے، وہ عمل کی مجلس ہوتی ہے، وہ تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، وہ تربیت کی مجلس ہوتی ہے۔ تو نبی کی مجلس میں آواز کا اونچا کرنا تو حرام تھا۔ نبی کے ساتھ بولنے اور گفتگو کرنے میں آواز کو اونچا کرنا حرام کر دیا، لیکن آج بھی اسلامی مجالس، دینی مجالس جہاں لگتی ہیں وہاں علماء، مشائخ، اہل علم کے یہ آداب ہیں۔ یہ آداب سمجھائیں کہ اس مجلس سے تمہیں استفادہ جب ہوگا، فائدہ تمہیں جب ہوگا کہ جب تم اس مجلس میں بیٹھ کر ہمہ تن گوش اور متوجہ ہو کر صاحب مجلس کی طرف متوجہ رہو، اور آپس میں تم بات چیت نہ کرو، آپس میں تم کسی قسم کی بات چیت نہ کرو، اور اگر آپس میں بات چیت کرنے کی کوئی نوبت آئے بھی تو پھر تمہیں کم از کم آواز کو اونچا نہیں رکھنا چاہیے۔ گو کہ اب علماء، صلحاء، مشائخ کی مجلس میں اگر کوئی اونچا بولے گا تو یہ حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن خلاف ادب ضرور ہے، خلاف ادب ضرور ہے۔ اور تیسری بات بڑی اہم سمجھنے کی ہے، بڑی اہم بات، غور سے سنیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے، اب نبی الاسلام کی مجلس تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جب پڑھی جا رہی ہوں، آپ علیہ السلام کے ارشادات سنائے جا رہے ہوں تو اس ادب کو ملحوظ رکھا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر جب جایا جائے اور وہاں جا کے سلام پیش کیا جائے تو وہاں اسی طرح کا ادب ہے، وہاں آواز کا اونچا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر آواز کو اونچا کرنا اور زور سے سلام پیش کرنا، اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بولنا، یہ وہاں جائز نہیں ہے، آواز کا اونچا کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے، یہ وہاں کا ادب بھی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیے گا، جو بات میں کہنے لگا تھا وہ اہم بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی مجلس اب کہیں نہیں منعقد ہوتی۔ اس آیت کو اللہ پاک نے قرآن میں برقرار رکھا، جبکہ بے شمار ایسی آیات جو صرف اس ماحول کے ساتھ خاص تھیں، ان آیات کو اللہ پاک نے واپس لے لیا، منسوخ کر دیا۔ اس آیت کو اللہ پاک نے برقرار رکھا، جبکہ یہ آیت صرف نبی سے کی مجلس سے متعلقہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا، ایک تو ادب سمجھایا تاکہ انسانوں کو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کو، کہ علماء، مشائخ جن راستوں سے تمہیں علم آتا ہے ان راستوں کے یہ آداب ہیں، اور نمبر دو خاص طور پر یہ بات ذہن نشین فرمائیے، وہ بات کیا ہے کہ دیکھو، نبی کی آواز سے، اپنی آواز کو اونچا کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ نقصان کیا بتایا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا نقصان بتایا؟ اعمال۔ جب نبی کی آواز سے، آواز اونچا کرنے سے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو نبی کی ثقافت اور تہذیب اور طور طریقہ اور سنت چھوڑ کر تم غیروں کے طریقوں پر چلو گے تو تمہارے اعمال کیسے بچیں گے؟ بس اس نقطے کو سمجھانے کے لیے آیت بینہ کو برقرار رکھا ہے۔ اس لیے بھائی اپنی زندگیوں کا احتساب کرو۔ یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، اور نبی کے طور طریقے اور نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ، اس طریقے کو چھوڑ کر کسی غیر کے طریقوں کو مت اپنائیے، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اب تعریف بیان فرمائی وہ لوگ جو نبی کی مجلس میں آواز کو پست رکھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، یغضون جو آہستہ رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اصواتهم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس. اولئک، یہ خبر ہے، ان کے لیے خبر ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کر دیا ان کے دلوں کو، یا یوں کہیے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے خالص کر دیا ان کے دلوں کو. للتقوی، کس بات کے لیے؟ تقوی کے لیے. تقوی کا معنی یہاں کیا کریں گے؟ اور بچنا. نبی کی بے ادبی سے بچنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر لیا. حد درجے کا ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ان کے دلوں میں، صحابہ کرام کے دلوں میں حد درجے کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب موجود تھا. ایک ایک صحابی کا کیا ادب، اور کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، اور آپ کی آواز آئی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. اس آواز کو سن کر عبداللہ بن مسعود جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے. ایک قدم دروازے کے اندر، ایک قدم دروازے کے باہر تھا. یہ ادب دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بیٹھ جائیں، تو اب اس کے بعد قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. آج کتنی مجالس، کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کے نبی نے جانے سے منع فرمایا، ہمارے قدم تو اٹھتے ہیں وہاں، ہمارے قدم تو وہاں نافرمانیوں کو جاتے ہیں، ہمارے قدم تو بڑے فخر سے وہاں جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، کیا کریں، لوگوں کو تو ناراض نہیں کر سکتے. اللہ کا رسول ناراض ہو تو ہو، اللہ ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ہے. لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کوئی کس کو راضی کرنے کے چکر میں، کوئی کس کو راضی کرنے کے چکر میں، کوئی کس کو راضی کرنے کے چکر میں. وہ راضی کرنا اللہ کے بندو یہ عارضی ہے بھائی، یہ عارضی ہے. یہ لذتیں دنیا کی فانی ہیں، یہ عارضی ہیں. اس کے پیچھے اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے قدموں کو روک لو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے قدموں کو پیچھے کر لو. یہ بے ادبی نہ کرو. آج کافر بے ادبی کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کافر توہین اور تذلیل کرتا ہے. ارے کافر سے تو خیر کی توقع نہیں ہے نا، اس سے کیا توقع ہے؟ آج مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقے پر دوسروں کے طریقوں کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی در پہ ہے. یہ رسول اللہ کا دل دکھا رہا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا رہا. تو اس لیے بھائی سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، خالص کر دیا تقوی کے لیے، یعنی ادب کے لیے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ ہے. لہم مغفرۃ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. ادب کی برکت سے کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اجر عظیم ملے گا. کس کی برکت سے؟ ادب کی برکت سے. ماں باپ کے آداب بجا لاؤ، اپنے مشائخ اساتذہ کے آداب کو بجا لاؤ، اس کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. ایک شخص سے گناہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں زندہ ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، ماں تو زندہ نہیں. حل لک من خالہ، کیا آپ کی کوئی خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ تو زندہ ہے.
کہا جاؤ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، فبرہا، خالہ کے ساتھ نیکی کرو۔ پتہ یہ چلا ماں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے سے، ماں کو خوش رکھنے سے اور ماں کے ساتھ ادب بجا لانے سے اللہ دنیا میں گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، دنیا کی مشکلات سے اللہ نجات دیتا ہے ماں باپ کی خدمت کی صلے میں۔ دنیا کی مشکلات، وہ جو 3 اصحاب غار کے اندر بند ہو گئے تھے اور سامنے آ کر چٹان گر گئی تھی اور ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو ایک نے کیا عمل پیش کیا تھا کہ اللہ میں شام کو آتا تھا بکریاں چرا کر، تو بوڑھے ماں باپ کو آ کے دودھ پلایا کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی، جب میں تاخیر سے پہنچا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے اور میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے ساری رات کھڑا رہا۔ بچے بلبلاتے رہے، ان کو میں نے نہیں پلایا کہ نہیں پہلے ماں باپ کا حق ہے، پھر میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ ساری رات کھڑے کھڑے میں نے صبح کر لی، اے اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس عمل کو قبول کر کے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو اس غار میں جو پھنسے ہوئے تھے وہ غار سرک کر تھوڑی سی نیچے آئی۔ دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، تیسرے نے عمل پیش کیا، دوسرے نے عمل پیش کیا، دوسرے نے یہ عمل پیش کیا کہ یا اللہ ایک حسن و جمال والی ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی، اور جب میں بالکل گناہ پر قادر ہو گیا تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کر، اللہ کا ڈر اختیار کر، اللہ کا ڈر اختیار کر، اس مہر کو جائز راستے کے سوا مت کھولنا، یہ الفاظ ہے۔ تو میں پیچھے ہٹ گیا گناہ سے۔ جب میں پیچھے ہٹ گیا، اے اللہ یہ پیچھے ہٹنا صرف تیری رضا کے لیے تھا، تو اے اللہ اس عمل کو قبول کر کے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میرا عمل یہ تھا کہ جناب میرا ایک اجیر مزدور تھا، اس کو میں نے مزدوری پر رکھا، اور جب شام کو اس کو مزدوری دی وہ ناراض ہو کے جانے لگا کہ مزدوری تھوڑی ہے، تو میں نے مزدوری اس کی رکھ لی، اس کی مزدوری کو میں نے تجارت میں لگا دیا، اور بہت سارے میرے پاس جانور، بکریاں اور بھیڑ اور جناب اونٹ اور ریوڑ ہو گئے، اور بہت سارے جانور ہو گئے۔ جب ایک عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میری مزدوری دے دے، تو میں نے وہ سارا کا سارا اس کو دے دیا۔ جب میں نے اس کو کہا کہ یہ سارا تیرا ہے لے جاؤ، تو وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا نہیں یہ سارا تیرا ہے، تیری مزدوری کو میں نے کام میں لگایا تھا، اس پیسے کو، اور اس کے ذریعے سے یہ نفع ہے، وہ سارا میں نے اس کو دے دیا۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اس کو اپنی بارگاہ میں اے اللہ قبول کر لے، تو مصیبت سے نجات دے۔ تو پھر وہ پتھر بالکل نیچے ہو گیا اور تینوں کی تینوں وہاں سے نکل گئے۔ تو دیکھو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا میں بھی فوائد ہیں، ماں باپ کی خدمت کے فائدے دنیا میں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ ینادونک من وراء الحجرات۔ اب بات آئی کہ جو آپ کو بلاتے ہیں اے نبی من وراء الحجرات، حجروں کے سامنے سے جو آپ کو بلاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام سے کوئی کام تھا، اور آ کر کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ۔ دروازہ زور سے یا باہر سے آوازیں لگانے لگے، تو باہر آ جاؤ آپ سے کوئی کام ہے۔ تو بھائی کہا کہ یہ ادب نہیں ہے نبی کا، یہ ادب نہیں ہے، بلکہ تمہیں انتظار کرنا چاہیے، جب نبی اپنی حاجت سے ضرورت سے باہر نکلے تو پھر بات چیت کر لو۔ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ علم سیکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ علم سیکھنے کے بھی آداب سمجھائے نا، کہ نبی کے پاس آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے نبی سے کوئی بات سیکھنی ہے، کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک طویل سفر فرمایا، مدینہ منورہ سے شام کا سفر فرمایا۔ وہاں ایک شخص کے پاس پتہ چلا ایک حدیث ہے، جنہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دروازے پر پہنچے، شدید گرمی کا وقت تھا دوپہر کو، تو دستک نہیں
نہیں دی، مناسب نہیں سمجھا کہ میں سبق لینے کے لیے آیا ہوں اور میں علم حاصل کرنے ان کے پاس آیا ہوں، دروازے پر دستک دینا اچھا نہیں سمجھا۔ وہاں بیٹھ گئے اور تیز گرمی ہے، لو چل رہی ہے، اور اس میں وہاں ہی لیٹ گئے، تھکے ہوئے بھی تھے، اور اونٹنی کو کنارے پر باندھ دیا۔ جب وہ شخص اپنی ضرورت سے عصر کے وقت باہر نکلے تو دیکھا تو ایک آدمی پڑا ہوا ہے۔ کون ہو بھائی؟ کہا کہ عبداللہ کون سے عبداللہ؟ عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے؟ ہاں ہاں چچا کے بیٹا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے تو نے دستک کیوں نہیں دی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کیوں آئے ہو؟ ایک حدیث لینے آیا ہوں، بس تو مجھے بتا دیتا میں خود تیرے پاس مدینہ میں حاضر ہو جاتا، اتنا تیرا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ کہا کہ نہیں بھائی، علم کا مقام تو یہی ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو اس طرح سے ادب آداب کا معمول تھا۔ اللہ اکبر، یہ ادب آداب ان لوگوں میں تھے، یہ ادب آداب ان لوگوں میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ لے کے چوما اور فرمایا کہ اس طرح سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہم اس طرح سے عزت سے پیش آئیں۔ ان کا ہاتھ چوما تو پھر جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا؟ ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور یوں آگے آگے چلنے لگے۔ کہا ہمیں بھی حکم ہے کہ علماء کی اس طرح سے عزت کیا کرو، ایسا اکرام کیا کرو۔ تو وہی یہ آداب ہے۔ علم ادب سے آتا ہے، ادب سے آتا ہے، ادب سے آتا ہے۔ اپنے بڑوں کے معاشرے میں جو بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے عمر رسیدہ ہیں، گھر کے اندر جو عمر رسیدہ ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانی نانا، تو ان سب کے آداب کو بجا لانا، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جہاں سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہو ان کے آداب بجا لانے کی کوشش کیا کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، فرمایا اگر یہ صبر کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انتظار کر لیتے اور آپ باہر خود تشریف لاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہتر تھا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہرحال اگر کوئی نادم ہے اس غلطی پر تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی بے ادبی اگر ہو گئی ہے تو اگر نادم ہے اور شرمندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس قسم کے آداب یہ لوگ بجا لاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اس قدر مؤدب تھے، اس قدر ادب بجا لانے والے تھے، اس قدر اپنے اساتذہ کا احترام اور ادب کیا کرتے تھے کہ مت پوچھیں۔ یعنی ایک مرتبہ سبق کے دوران بار بار اٹھ رہے ہیں، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا، کیوں بار بار آپ اٹھ رہے ہیں؟ تو بتایا کہ وہ میرے استاذ کا بیٹا دروازے پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باہر کہیں، وہ بار بار سامنے آتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ استاذ کے بیٹے کے سامنے میں کیسے بیٹھوں، اس لیے بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، اعزاز میں اکرام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہی ان لوگوں نے دنیا میں اپنا نام کمایا، جب ہی ان لوگوں کو اللہ پاک نے علم سے، عمل سے، تقوی سے، طہارت سے، پاکیزگی سے جب ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، تو اس لیے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دو قانون ہو گئے۔ پہلا اصول سمجھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی ہونی چاہیے۔ نمبر دو، آداب سمجھائے، رسول کی مجلس کے آداب سمجھائے، اور ان آداب کے ضمن میں اپنے بڑوں کے، اساتذہ کے، مشائخ کے، علماء کے آداب بھی ضمن میں آگے۔ اب تیسرا اصول ہے اسلامی ریاست کا، اور اسی طرح سے ایک گھر کا، ایک گھریلو زندگی کا تیسرا بڑا مؤثر اور بہترین اور خوبصورت اصول، وہ کیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر کان نہ دھرے جائے، ہر سنی سنائی بات پر کان نہ دھرے جائیں، نقصان اٹھاؤ گے۔ سنیے گا آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے، غیر معتبر آدمی آتا ہے، فاسق آدمی آتا ہے، معنی یہ ہے کہ جس کی زندگی کوئی اچھی نہ ہو، اس قسم کا آدمی اگر تمہارے پاس آتا ہے، فتبینوا،
تو خوب تحقیق کر لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تصیبوا تم ایذا پہنچا دو قوما کسی قوم کو بجہالت نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پر، تصبحوا تم ہو جاؤ علی پر، ما فعلتم جو تم نے کیا ہے اس پر ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ نادمین افسوس کرتے ہوئے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا وہ آپ ذہن نشین فرمائیں گے تو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے۔ پس منظر یہ تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ ایمان لائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان لائے، آپ نے ان کو احکام بتا دیے، نماز کے احکام دے دیے، اسی طرح سے جناب زکوٰۃ کے احکام دے دیے کہ سال کے بعد آپ کے اموال پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور بیت المال کی جانب سے ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو تم نے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ چنانچہ ایک سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے وہاں بھیجا۔ اب یہ جو شخص جانے والے تھے ان کی اور اس قبیلے کی پرانی زمانہ جاہلیت کی کچھ آپس میں اختلاف تھا اور کچھ آپس میں انبن تھی۔ اب تو وہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن بہرحال ذہن میں ایک خیال اور وسوسہ آیا کہ شاید کہیں مجھے تکلیف نہ دے، شاید کوئی مجھے مار نہ دے، وہ تو پرانے لوگ ہیں، ہماری تو پرانے اس کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے۔ تو اس وسوسے کو جیسے ہی دل میں آیا تو یہ وسوسہ پختہ ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا۔ بالآخر جب وہاں قریب پہنچے تو وہ قبیلے والے انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، ہم سے زکوٰۃ وصول کرے گا، اور دور سے جب انہوں نے دیکھا اس کے آنے کو تو وہ خوش ہو گئے۔ اچھا، وہاں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنے ساتھ تلوار، تیر، ہتھیار جو ہوتا تھا وہ لیا کرتے تھے، یہ وہاں کا رواج تھا۔ تو وہ جناب تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، چند لوگ جناب کھڑے راستے میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ انتظار کس کا کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خادم آئے، قاصد آئے تو ہم اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس نے دور سے دیکھا کہ یہ لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ان کے دل میں ایسی بدگمانی پیدا ہوئی کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں اور جناب یہ مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ یہ وہیں سے واپس ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، اللہ کے رسول وہ تو مرتد ہو گئے ہیں اور وہ تو مجھے مارنے کے در پہ تھے، تو اس لیے میں تو واپس آ گیا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار فرمایا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا اور آپ نے ان سے کہا کہ جا کے وہاں سننا، اگر اذان کی آواز آ رہی ہوئی تو پھر کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اور اگر اذان کی آواز نہ آ رہی ہوئی تو پھر سمجھنا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، پھر آپ ان پر لشکر کشی کر دینا، حملہ کر دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہاں اذان کی آواز آ رہی ہے اور جناب وہاں نماز بھی باجماعت ہو رہی ہے اور سارے اعمال ہو رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے ملاقات کی تو کہا بھائی ہم تو اتنے دن سے انتظار میں، رسول اللہ کا قاصد کہاں ہے، آپ نے تو دیر کر دی آتے آتے۔ تو پھر وہ پتہ چلا کہ وہ پہلے شخص جو بھیجے گئے تھے ان کو قدرے بدگمانی ہو گئی اور ان کے ذہن میں کچھ وسوسے آ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ اصول بتلا دیا گیا کہ آئندہ کے بعد اللہ کے نبی نے تو تحقیق کی تھی، اگر بلا تحقیق خالد بن ولید کو کہتے کہ جا کے حملہ کر دو اور وہ ان کو قتل کر دیا جاتا تو پھر بعد میں کتنی افسوس ہوتا۔ اسی لیے قانون بنا دیا گیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی بھی آدمی خبر لے کر آئے اور یوں کہے کہ جناب فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تو آپ اس آدمی کو دیکھو یہ آدمی معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، کیسا ہے یہ آدمی۔ اگر معتبر آدمی بھی ہے تو عین ممکن ہے اس کو سننے میں غلطی لگی ہو، سمجھنے میں غلطی لگی ہو، ممکن ہے اس نے کچھ اور کہا ہو، اس نے کچھ اور سنا ہو۔ تو بلا تحقیق تم چڑھائی نہ کرو، تم چلے گئے ڈنڈا لے کر اور فلاں کے پاس اور پہنچ گئے۔ اسی طرح سے گھر میں جناب مرد داخل ہوا اور مرد کے سامنے ایک شکایات کا انبار لگا دیا، بیوی نے اپنی ماں کی شکایات کا، ساس کی شکایات کا انبار لگا۔ اب اس نے جناب آؤ تاؤ نہ دیکھا اور جناب فوری اپنی ماں سے جھگڑنے لگا، یا ماں نے ایک شکایات کا انبار لگا دیا اور اس نے کچھ بھی نہ دیکھا، نہ تحقیق کی، نہ سوچا، نہ کچھ کیا، فوری جناب بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
اور بیوی کو برا بلا یہاں تک کہ طلاق کے لفظ بھی زبان سے نکل گئے. اب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، بات تو یہ تھی، وہ تو یہ تھی، اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے تو یہ کہا تھا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھے بھائی؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اصول سمجھایا کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو. انتقام تم نے لینا، یہ گھر کی زندگی ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہو رہا ہے، اسلامی معاشرے کی باتیں چل رہی ہیں. تو اسلامی معاشرے میں اگر تمہارے سامنے کسی کی غلط خبر آتی ہے تو تم تھوڑی سی تحقیق کر لو کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ اس کو نقصان پہنچا بیٹھو. کوئی آپ کفرستان میں تو نہیں رہ رہے ہو کہ جناب تجھے مارنا ہی مارنا ہے اس کو. ممکن ہے یہ مسلمان بھائی ہے، یہ آپ کا قرابت دار ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ عزیز ہے، سننے میں غلطی ہو، سمجھنے میں غلطی ہو، تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرو، اور تحقیق کے بعد پھر جو آپ نے اقدام کرنا ہے وہ مناسب کر لو. اس لیے اس سے یہ اصول نکلا ہے کہ ہمیں ہر اڑتی اڑاتی خبر آگے نہیں پھیلانی چاہیے. آج کل میڈیا پر خبریں آتی ہیں جناب، 10 آدمیوں کو شیئر کرو یہ ملے گا، 10 آدمیوں کو شیئر کرو، یہ بھی سارا کا سارا سب کا سب فضولیات. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آیت بینہ ہے، اس آیت سے محدثین نے جرح اور تعدیل کے اصول ضبط فرمائے. جرح اصول کا مطلب کیا ہے؟ کہ محدثین میں جن سے روایات لی جاتی ہیں، حدیثیں جن لوگوں سے لی جاتی ہیں، تو ان راویوں کے حالات مکمل طور پر وہ جانتے ہیں. بھائی اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خبر سنائی کہ رسول اللہ نے یوں کہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی خبر سنا رہا ہے، مجھے حدیث بیان کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ اس کی زندگی کیسی ہے؟ یہ کہاں پیدا ہوا؟ اس نے کس سے پڑھا؟ 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 پھر اس کی زندگی خود کیسی گزری ہے؟ گناہوں میں مبتلا تو نہیں تھا؟ پھر یہ اس کی زندگی کیسی ہے کہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا؟ تو جب تمام طرح سے اعتبارات سے یقین ہوتا ہے تو پھر محدثین اس کی خبر لیتے ہیں، اس کی حدیث لیتے ہیں، اور اس سے پھر حدیث سنتے ہیں، اور اس کی حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غیر معتبر آدمی اگر کوئی ایسی بات کہہ دے اور جو رسول اللہ نے نہ کی ہو، رسول اللہ نے نہ بتائی ہو، اللہ نے نہ بتائی ہو، اس بات کو تم آگے پھیلا دو تو تم آخرت کا نقصان کرو گے. اس لیے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کے آتا ہے فتبینوا، تو خبر کی ذرا تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم پر چڑھائی کر بیٹھو، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر افسوس ہونے لگے. اور پھر سمجھایا دیکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، غور کیجئے گا، وَاعْلَمُوا، تم سمجھو، عقیدہ بناؤ، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول ہے، تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں تمہارے سامنے موجود ہیں، آپ کے جانے کے بعد 100% آپ کا اسوہ حسنہ من و عن موجود ہے. جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی تو آپ کیا کرتے تھے، یہ اسوہ حسنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہارے سامنے موجود ہے. اور لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول تمہاری بات مانے بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا، ہر بات مت منوایا کرو رسول سے، اس لیے کہ اس سے تمہیں مشقت ہوگی. قائد کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں، سربراہ کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں تحقیق کر لیا کرے. تحقیق، لوگوں کی آراء پر عمل نہ کیا کرے، تحقیق کر لیا کرے. یہ کی کہہ رہا ہے، ارے بلا 4 آدمیوں نے آ کے خبر دی، تحقیق کر لو. میں اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خبر آئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شکایت آئی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے. کوفہ میں وہ وہاں گورنر تھے، یہ نماز اچھی نہیں پڑھاتے. اچھا جی، اور کیا ہے؟ نماز بھی اچھی نہیں پڑھاتے، اور تقسیم بھی، مال غنیمت بھی صحیح طرح سے تقسیم نہیں کرتے. اس قسم کے اعتراضات تھے. تو جو خبر لینے والے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خبر آتی کسی کے متعلق، پہلا کام تو یہ کرتے تھے کہ اس کو معزول کرتے تھے، معزول کچھ وقت کے لیے، پھر تحقیق کرتے تھے.
کیوں؟ اس لیے کہ معزول فوری اس طرح سے کرتے تھے کہ جو لوگ خبر لے کر آئے ہیں نہیں معلوم ان کی خبر درست ہے یا غلط ہے، کیسی ہے نہیں پتا، لیکن اگر فوری ان کی خبر کو نظر انداز کیا گیا تو کوئی پروپیگنڈا نہ کھڑا کرے۔ یہ ایک اصول تھا ان کا کہ اگر نظر انداز کیا گیا تو ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے، تو کچھ لمحے کے لیے معزول فرما دیتے تھے اور پھر تحقیق کرتے تھے۔ تو حضرت سعد کو پیچھے کر دیا اور تحقیقی جماعت روانہ فرما دی، تحقیقی جماعت روانہ فرما دی، خود بھی تحقیق کی، ہر طرح کی تحقیق کی۔ تو سنا سعد تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہو؟ کہا امیر المومنین نماز تو وہ پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ کہا مجھے آپ سے یہی گمان ہے۔ حضرت عمر نے کہا سعد مجھے آپ سے یہی گمان تھا۔ خیر جب پتہ چلا کہ ساری کی ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس اس منصب پر برقرار رکھا، اور تمام کی تمام کوفے کی جگہوں سے، ہر مسجد سے تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے ایک جملہ بولا، باقی کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اس پر حضرت سعد نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ ریاکاری کی وجہ سے اور اپنی برتری چاہنے کی وجہ سے اگر یہ کھڑا ہوا ہے اور یہ میرے خلاف اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اے اللہ اس کو دنیا میں سزا دے، اس کو دنیا میں سزا دے۔ اتنا دل دکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اے اللہ اس کو دنیا میں اس کی زندگی لمبی کر اور اس کے اوپر فتنوں کو بھیج دے، فتنوں کی یلغار ہو اس پر۔ روایت میں آتا ہے کہ زندگی اس کی اتنی بڑی ہوئی، اتنی لمبی زندگی ہوئی، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ پلکیں اس کی گر گئی تھی آنکھوں پر، اور پلکیں اٹھا کے دیکھتا تھا۔ اور اس حال میں بھی فتنے کیا تھے کہ راستے میں چلتے 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 عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ اس عمر کے اندر بھی وہ باز نہیں آتا تھا، تو کہا کرتا تھا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کھا گئی، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی بلا وجہ کسی کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنا اور بلا وجہ اپنی رائے قائم کرنا، میرا خیال یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے، یہ خیال یہ ہے، بدگمانی۔ ایک آدمی راستے سے آ رہا ہے تو آپ اچھا گمان کریں، ایک گناہ کا راستہ بھی ہے اور نیکی کا راستہ بھی ہے، وہاں مسجد بھی ہے اور سمجھ لو کہ شراب خانہ بھی ہے، تو آپ تصور کرو بھائی مسجد سے آ رہا ہوگا، آپ اچھا گمان کریں نا کہ مسجد سے آ رہا ہوں۔ ذرا سی بدگمانی، یہ آج کل یہ موبائلوں پر تو اور زیادہ بدگمانیوں۔ تو اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، کل پرسوں کی بات ہے، ایک ساتھی کو میں نے میسج کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کون؟ حالانکہ اتنا کلوز تعلق والا ساتھی ہے، قریبی تعلق والا ساتھی ہے، تو خیر کون؟ تو اب دل میں بدگمانی تو آ رہی ہے، لیکن وہ اسی دن شام کو ملاقات بھی ہو گئی۔ تو میں نے اس کو میسج دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہا مول صاحب وہ میرا موبائل چوری ہو گیا، نمبر سارے اسی میں چلے گئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم کیا جلدی بدگمان ہوتے، کوئی تعویل کر لیا کرو، اس نے موبائل دیکھا نہیں ہوگا، فون دیکھا نہیں ہوگا، میسج دیکھا نہیں ہوگا، یہ ہوا ہوگا، اچھا وہ جناب سین ہو جاتا ہے، نہیں سین بھی ہوا ہے، پھر بھی اس نے کسی بچے نے سین کر لیا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کوئی اچھا گمان کر لو تو اختلافات نہ پھیلے، تاکہ جھگڑے نہ پھیلے، تاکہ ہیں جی۔ اسی طرح سے یہ ایک بڑی اہم بات کہ گھروں سے خواتین اپنے شوہروں کو میسیجز کرتی ہیں جب وہ کام پر ہوتے ہیں، اور دیکھ لیا ہے جواب نہیں دیا صاحب نے، بھائی دیکھ لیا، ممکن ہے کام میں پھنسا ہوگا، جواب نہیں دے گا، انتظار کر لو، کیوں بدگمان ہوتی ہو؟ پھر ٹھک سے دوسرا میسج، پھر ٹھک سے تیسرا میسج، اور تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے گھر کا۔ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، جذبات میں نہیں آؤ، تحمل سے کیا کرو، یہ چیزیں گھر میں تنازع پیدا کرتی ہیں، یہ اختلاف پیدا کرتی ہے، تو اس لیے خیال کرنا چاہیے ان باتوں میں۔ اللہ اکبر۔ ولیکن ہاں لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول تمہاری بات کو مان لیتے ہیں اور تم رسول اگر تمہاری ہر چیز میں وہ تمہاری بات مانے، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، بڑی پیاری 5 صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں صحابہ کی۔ ولیکن اللہ، لیکن حبب الیکم الایمان، اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا
بنا دیا، ایمان کو محبوب، حببا محبوب کر دیا، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا۔ معنی مزین، دل میں ایمان مزین ہوا تو ظاہر بھی ایمان کے مطابق ہو گیا، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لباس وضع قطع سب اسلام کے مطابق۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور اللہ نے نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں، الکفر کفر کی، والفسوق بڑے گناہ کی، والعصیان اور اسی طرح سے ظلم اور زیادتی کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر ایمان محبوب ہو جائے اور ایمان اس کے دل کی زینت بن جائے اور کفر اور فسق اور فجور اور نافرمانی اور ظلم اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائے، اولئک ھم الراشدون، یہی ہے نیک راہ پر چلنے والے، یہی ہیں نیک رشد۔ یہ ہدایت سے بھی بلند درجہ ہے رشد۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا، بہت بلند مقام ہے رشد۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوا کہ راہ راست پر آدمی چلتا رہے، لیکن رشد اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ اللہ کی منشا، اللہ کے نبی کی منشا پر چلے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا، دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کیا ہے، منشا رسول کیا ہے، اس پر چلنا، یہ بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو صحابہ کا یہ مزاج تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی منشا کیا ہے، اللہ کے نبی کی چاہت کیا ہے، اس پر چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ، فرمایا یہ تو ہے فضل بھائی اللہ کی جانب سے، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معنی یہ خوبیاں جس کو اللہ نے عطا کی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آج سے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو۔ مانگو گے اللہ سے؟ کیا دعا ہے؟ اسی آیت سے آپ نے دعا اخذ کر کے دعا مانگی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ کیا مطلب؟ اللہم اے اللہ، حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اور اے اللہ کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو ہمارے نزدیک ناپسند کر دے، ناپسند کر دے، اور وجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں راشدین میں سے بنا لے۔ یہ دعا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ولیکن اللہ کے بعد آپ کیا لفظ لکھیں گے؟ اللہم کہیں گے، اور یہ حببہ ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حبب، دعا ہے نا، امر ہو جائے گا، حبب الینا، الیکم کی جگہ پر الینا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ، یہ زینہ ہے، اس کو آپ لکھیں گے زینہ، زینہ، زینہ نون کے زیر کے ساتھ، وزینہ فی قلوبنا، اب لکھیں گے قلوبنا، وزینہ فی قلوبنا، نا کا معنی ہمارے دل، کم تمہارے دل، وکرہ اور اس کو کیسے لکھیں گے؟ کرہ، را کے زیر کے ساتھ اور ہا کے سکون کے ساتھ، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ یہ دعا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، اس دعا کو شامل کیجئے۔ بہرحال پہلا قانون کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کیا ہونی چاہیے؟ بالادستی ہونی چاہیے۔ دوسرا قانون بتایا تھا رسول کی محفل کے آداب سمجھائے تھے۔ تیسرا قانون بتایا تھا کہ غیر معتبر آدمی کی خبر کی کیا کر لینی چاہیے؟ تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب چوتھی بات آئی ہے، چوتھا قانون آیا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم قانون ہے، وہ بھی سن لیجیے گا کہ اسلامی معاشرہ ہے اور اسی طرح سے ایک گھر کے اندر آپ رہنے والے لوگ ہو، ایک محلے کے اندر رہنے والے آپ افراد ہیں، قرابت داریاں ہیں، بامی رشتہ داریاں ہیں، تو آپس میں کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب اختلاف ہو گیا
تو دوسروں کی ذمہ داری ہے. غور سے سنیے گا, اختلاف ہو گیا تو باقیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس اختلاف کو رفع دفع کریں. آج دو آدمی لڑ مر رہے ہیں آپس میں, خاندان میں رشتہ داروں میں دو آدمی سخت آپس میں دشمن ہیں, اور 4 سال ہو گئے 6 سال ہو گئے آپس میں بات چیت نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے, ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے. نہیں, ہمارا کام ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, شریعت نے ہمارے ذمہ لازم قرار دیا ہے صلح کرانا. کیا کرانا؟ صلح کرانا. سنیے گا, وَإِن طَائِفَتَانِ, اور اگر دو گروہ من المؤمنین, ایمان والوں میں سے, اقتتلوا, آپس میں لڑ پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان دو گروہوں کے درمیان میں کیا کر لو؟ صلح کر لو. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ باقیوں کی ذمہ داری ہے. ان دونوں کے دلوں میں تو شیطان گھسا ہوا ہے, وہ تو نہیں صلح کرنا چاہتے, لیکن آپ پہل کر لو. آپ چلے جاؤ, آپ چلے جاؤ ایک کے پاس جا کے کہو کہ بھائی میں وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں, اور وہ تو آپ کی بڑی اچھائیاں بیان کر رہا ہے, بڑی تعریفیں کر رہا ہے, حالانکہ نئی تعریفیں اس نے کی ہیں. اس جگہ پر جھوٹ سے سہارا لینا بھی جائز ہے. دوسرے کے پاس آپ چلے جاؤ کہ بھائی میں ابھی تو اس کے پاس سے آیا ہوں, وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہا ہے, آپ ویسے ہی غصے میں ہو رہے ہیں. اس طرح سے ان دونوں کے دل آپس میں قریب ہوں گے. ایک دوسرے کی اچھائیاں دوسرے کو بتاؤ تو اس سے کیا ہوں گے؟ دل قریب ہوں گے. ہم جا کے کہتے ہیں نہیں اس نے تو یہ خلاف آپ کے خلاف کہا ہے, وہ اس نے تو یہ کہا ہے آپ کے خلاف, اس سے تو اور نفرتیں پیدا ہوں گی, قدورتیں پیدا ہوں گی, اور دل ٹوٹیں گے بھائی. اس لیے یہ بہت پیارا اصول ہے, ہم سب کو اپنانا چاہیے. میاں بیوی لڑ گئے, صلح کرا دو. ماں کو چاہیے صلح کرا دے. باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا, دوسرا بھائی صلح کرا دے. کہیں بھی گھر میں اختلاف ہو گیا, 2 بھائیوں میں اختلاف ہو گیا, بہنوں میں اختلاف ہو گیا, صلح کراؤ. اس کو آگے نہ بڑھنے دو, اس لیے کہ جتنا اس معاملے کو آپ پرانا کرتے رہیں گے, نفرت وہاں جڑیں پکڑتی رہے گی, پکڑتی رہے گی, پکڑتی رہے گی, اور شیطان ظالم ہر ایک کو دوسرے کی برائیاں دکھاتا رہے گا, دکھاتا رہے گا, اور دل پھٹ جائیں گے. پھر اختلاف نہیں رہتا, پھر ہو جاتا ہے شقاق. شقاق کا معنی اتنے دل پھٹ گئے ہیں کہ اب جڑنے کی کوئی صورت نہیں بنتی. اب یہاں تک کہتے ہیں میرے جنازے پر بھی نہیں آئے گا, میری قبر پر بھی نہیں آئے گا. یہ اتنے دل پھٹ جاتے ہیں. پھر یہ سستی کس کی ہے؟ آس پاس والوں کی سستی. تو اس لیے ہمارا فریضہ ہے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصلاح ذات البین, 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانے کو بہت بڑا عمل قرار دیا ہے. نفلی عبادت سے آپ نے اس کو اعلیٰ عمل قرار دیا ہے. آپ خود تشریف لے گئے ایک قبیلے کے اندر صلح کرانے کے لیے, آپ خود تشریف لے گئے, خود بنفس النفیس آپ کے. تو لہٰذا آپ کو پتہ چلے اپنے اعزاء میں, اقربا میں جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں, آج اللہ کا حکم آپ نے سن لیا ہے کہ روٹھے ہوئوں کے درمیان میں کیا کرا لو؟ صلح کرو. تو آج اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, ہم جا کے کریں گے نا. وہ ایک بار کی بات نہیں ہے. شیطان جو دل میں وہی نفرت بیٹھی ہوئی ہے, تو کئی آپ کو محنت کرنی پڑے گی, کھرچنے کی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ 1 بار 2 بار 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 جائیں, بار بار. ارے ٹھیک ہے, بار بار اگر ان کو آپس میں ایک دوسرے سے نقصان ہوتا ہے تو کم از کم حجر نہیں ہونا چاہیے. حجر بنا ترک, تعلق کا ترک نہیں ہونا چاہیے. آمنے سامنے آئے, سلام کر لو, خوشی غمی میں شریک ہو گئے. ایسا ہی لا تعلق, بالکل ہی لا تعلق, بالکلیتاً چھوڑ دینا, یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, آپ کا مزاج نہیں ملتا ان کے ساتھ, اور آپ کو ان سے نقصان پہنچتا ہے, ان کو اپنے گھر میں لانے سے نقصان ہوتا ہے, آپ کو ان کے گھر میں جانے سے نقصان ہوتا ہے, تو یہ آنا جانا نہ کرو. لیکن آمنے سامنے آئے تو منہ نہ پھرو بھائی. آمنے سامنے آ جائے تو مل لو, مصافحہ کر لو, خیر خیریت پوچھ لو, اور اسی طرح سے جناب غمی خوشی میں شریک ہو جاؤ. یہ تو حق ہے ایک مسلمان کا نا. یہاں اسلام آپ کے جذبات کی بھی رعایت رکھتا ہے کہ نہیں, تمہیں دوستی کرنی ہی کرنی ہے نہ کرو, لیکن کم از کم لا تعلق نہ رہو. اب سنیے گا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اور فرمایا کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور اگر ان 2 گروہوں میں سے ایک بغت, زیادتی کرے. بغت کا معنی کیا؟ زیادتی کرے. إِحْدَاهُمَا, ان 2 گروہ میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے, عَلَى الْأُخْرَى, اخرى پر, دوسرے پر. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ,
تو فقاتل التی، پھر قتال کرو جو خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ باغی فرقہ جو ہے نا، باغی صلح کرنے کو نہیں چاہتا اور وہ فتنہ فساد برپا کرتا ہے، تو اس کے خلاف تم علم جہاد اور قتال بلند کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ یہ ذرا سمجھے اس بات کو۔ اسلامی ریاست اور سلطنت ہے، اس میں باہمی اتحاد اور اتفاق یہ سب سے بنیادی چیز ہے، باہمی اتحاد۔ اگر باہمی اتحاد پارا پارا ہو جائے گا تو تمہاری طاقتیں بکھر جائیں گی، تمہاری طاقتیں دو حصوں میں منقسم ہو جائیں گی۔ اس وقت یہ دو قبیلے ہیں، آپس میں لڑ پڑے، اب دو قبیلوں کے درمیان میں آپ صلح کرائیں۔ اگر صلح نہیں کرتے، ایک قبیلہ زیادتی کرتا ہے، تو کہا اسلامی ریاست کا حکم ہے کہ وہ جو زیادتی کرنے والا قبیلہ ہے وہ باغی، چونکہ اسلامی حکم نہیں مانتا نا، اسلامی حکم نہیں مانتا، تو اس کے خلاف شرعی حد نافذ کرے، شرعی حد نافذ کرے اور اس کو اس بغاوت سے روکے۔ اگر نہیں روکے گا تو وہ آج ایک قبیلہ ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتے 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 ایک بڑا جتھا اور ایک بڑی جماعت اور بڑا لشکر بن جائے گا، اور پھر پوری اسلامی سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی بغاوت کا قلع کما کیا جائے اور ایسی بغاوت کو ملک کے اندر نہ رہنے دیا جائے۔ بات سمجھے؟ لیکن یہ بات وہی ہے، پھر کہوں گا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، صلح تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے اس کو پیٹنا شروع کر دیں، یہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ فإن فاءت، اگر وہ گروہ اور وہ قبیلہ جو باغی تھا، فاءت، اگر وہ لوٹ آتا ہے اللہ کے حکم کی طرف، فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان میں تم پھر جو آپ صلح کرا لو، بالعدل، کس کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ قرابت داری کی وجہ سے تم اس کی طرف مت جھک جاؤ، مالداری کی وجہ سے مت ادھر جھکو، غربت کی وجہ سے مت ادھر جھکو کہ اس کی حمایت کروں اس لیے کہ یہ غریب ہے، اس کی حمایت کروں اس لیے کہ یہ رشتہ دار ہے، اس کی حمایت کروں اس لیے کہ یہ مالدار ہے۔ نہیں، عدل کرو، عدل کرو، عدل، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب یہ معاملہ بھی بڑا حساس ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں مصالحت کرنا بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے لیے مستقل قضاء کے قانون ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان میں مصالحت کیسے کروائی جائے، کیسے کروائی جائے، دونوں کو ایک جگہ پر بیٹھایا جائے، ایک کو اچھی جگہ پر بیٹھایا، دوسری کو نارمل، یہ زیادتی ہے۔ دونوں کو برابر جگہ پر، گو کہ وہ ان میں سے ایک آدمی بڑے مقام کا مالک ہے، ایک آدمی کا مقام وہ نہیں ہے، لیکن دونوں کو سامنے بٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پرنالہ تھا، وہ توڑ دیا۔ کیوں توڑ دیا جی؟ اس لیے کہ بارش جب ہوتی ہے تو یہاں سے پانی آتا ہے اور مسلمانوں کو اس راستے سے آنے میں سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر حضرت عباس کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ گورنر تھے وہاں کے، امیر المومنین کو بلایا گیا ابی بن کعب کی عدالت میں، حاضر ہو جائیے۔ عباس مدعی اور مدعا علیہ امیر المومنین بلایا۔ تصور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ کیا زندگیاں تھیں، کیا زندگیاں تھیں۔ امیر المومنین آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، کیا شکایت آئی ہے؟ آپ نے پرنالہ توڑا ہے عباس کا۔ عباس کیا ہوا جی؟ انہوں نے میرا پرنالہ توڑا ہے۔ کیوں توڑا؟ تو حضرت عمر نے اپنا عذر پیش کیا کہ بھائی نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے میں نے توڑا۔ عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا خود، آپ نہیں جانتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا گواہ، حضرت عباس گواہ لے آئے، دو شخصوں نے گواہی دے دی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خود لگایا تھا اور آپ کے زمانے میں یہ لگا رہا۔ اب بات آگے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کو لگایا تھا اس کو ہم کیوں کھیڑیں؟ احترام دیکھا، ادب دیکھا، اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت فرمائی اور کہا کہ عباس میرے ساتھ چلو، میں وہاں جا کے نیچے جھکوں گا اور تم میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس کو لگاؤ، سیڑھی کا کام میں انجام دوں گا۔ تصور کر سکتے ہو؟
پورا عالم کفر جس سے لرزتا تھا، عمر بن خطاب کا نام سن کے کفر لرزتا تھا کہ اگر ایک عمر اور ہو جاتا تو دنیا میں یہودیت نصرانیت کا نام بھی نہ رہتا. ایسے لوگ تھے. لیکن عدل، سبحان اللہ، عدل اپنے لیے بھی عدل ہے، دوسروں کے لیے بھی عدل ہے. اپنے لیے بھی عدل ہے، دوسروں کے لیے بھی عدل ہے. تو آج ہمارے ہاں ارباب اقتدار کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں سفید کو سیاہ کرنا اور سیاہ کو سفید کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سب کچھ خواہشات پر چل رہا ہے. غریب کی کوئی ساری زندگی عدالتوں میں چکر کاٹتے 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 بوڑھے ہو جاتے ہیں. فیصلہ جا کے تھی 50 سال کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. 25 سال لگ جاتے ہیں بھگت بھگت کے، تاریخیں بھگت بھگت کے. اللہ اکبر. الامان والحفیظ. عورتیں اپنی سارا کا سارا دن وہاں کورٹ کچہری میں، سارا دن بچوں کے ساتھ. اور کتنی ایسی جن کے پاس جانے کے پیسے نہیں لیکن اب پھنس گئے، کہتے ہیں پھنس گئے، اب جانا ہی جانا ہے. تاریخوں پر تاریخیں، تاریخوں پر تاریخیں. یہ نظام اس زمانے میں نہیں تھا بھائی. یہ نظام اس زمانے میں نہیں تھا. فوری بات حل ہوتی تھی. سنو ایک کی بات، اس کی بات سنو، قصہ حل. قاضی کو حکم تھا کہ وہ عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرے گا، دونوں کو آمنے سامنے بٹھائے گا، دونوں کو برابر حیثیت دے گا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اللہ اکبر. تو اس طرح کے ایک نہیں، سینکڑوں واقعات صحابہ کی زندگی کے ملتے، سینکڑوں واقعات. قاضی شریح نے فیصلہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. سوچو تو صحیح. اس کو کہتے ہیں اسلام کا عدل. تو واقسطوا، اور انصاف سے کام لیا کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ. اب یہ عمومی حکم آیا. وہ بات تو تھی اس بات کے لیے کہ جب گروہ دو آپس میں لڑ پڑے تو اسلامی ریاست کا کام ہے کہ آپس میں صلح کرائے. اب تمہیں بھی حکم دیا گیا، دیکھو انما المؤمنون اخوہ، دیکھو مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو پھر بھائی بھائی ہے تو کیا کرو؟ فاصلحوا بین اخویکم، تم صلح کرا دیا کرو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان. کیا مطلب؟ یہ بھی آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اور یہ بھی آپ کا بھائی ہے. دیکھو بھائی کیوں کہا، سوچو تو صحیح، بھائی کیوں کہا؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جس طرح سے سگے اور حقیقی بھائی ہوتے ہیں، اور وہ حقیقی اور سگے بھائی اپنی جان اپنا مال دوسرے بھائی پر نچھاور کرتے ہیں، اس طرح سے مسلمان کو اپنے مسلمان پر جان مال کو ایسے نچھاور کرنا چاہیے. ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے اپنی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے جذبات کو چھوڑ دیتا ہے، غصے کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں جی میرا بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی، بڑے بھائی نے ڈانٹ دیا، چلو جی کوئی بات نہیں، بڑا بھائی ہے. لیکن آج کل تو ہمارے اس معاشرے کے اندر تو جوان بڑوں کا تو باپ کے سامنے الجھ جاتے ہیں تو بڑا بھائی تو کہیں کچھ بیچتا ہی نہیں ہے. آج کل تو جوان باپ کے سامنے جری ہو جاتے ہیں. باپ کو کیا پتا جی، ہم بڑے سمجھدار ہو گئے، یہ یورپ کی تہذیب ہے، اور اس کے جناب دل دادا بن کر اور اس کی تہذیب حاصل کر کے پڑھ کر جو تعلیم حاصل ہوئی ہے، جس کا اللہ اکبر الامان والحفیظ تباہی ہے اخلاق کی بربادی اور تباہی ہے. جہاں برادریاں تو ختم ہی ہو گئی ہیں، قرابت داریاں تو ختم ہی ہو گئی ہیں، رشتہ داریاں تو ختم ہی ہو گئی ہیں. اسلام جو قرابت داریاں اور رشتہ داریاں میں سکھاتا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرا دیا کرو بھائی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اللہ سے ڈرتے رہا کرو مطلب کسی کی رعایت مت کرو، اشتعال انگیزی مت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. پتہ یہ چلا کہ آپس میں اختلاف کرنا اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے. اس لیے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. تو آپس میں اتحاد جو ہے، اتفاق ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ رحم اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے. کیا وہ واقعہ نہیں سنا؟ آپ علیہ السلام ليلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے باہر نکلے، دو آدمی آپس میں کوئی لڑ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات بھلا دی گئی. یہ سمجھایا ہے نا کہ جھگڑے کا کتنا بڑا نقصان ہے. جھگڑے سے رحمتیں رک جاتی ہیں. گھر کی ناچاکیاں اور گھر کے اختلافات کی وجہ سے گھر میں اترنے والی جو رحمت ہے، رزق کی فراوانی ہے، وہ مٹ جائے گی. سمجھے بھائی؟ اس لیے گھر کا اختلاف تباہ کر دیتا ہے، گھر میں رحمتوں کو نکال دیتا ہے گھر سے. گھر کے اختلافات کو ختم کرو.
رشتہ داریوں کے اختلافات کو ختم کرو، قرابت داریوں کے اختلافات کو ختم کرو، میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرو، اولاد ماں باپ کے جھگڑوں کو ختم کرو، بہن بھائیوں کے جھگڑوں کو ختم کرو، کوشش کرو جھگڑوں کو ختم کرو تاکہ ان پر بھی اللہ کی رحمت برسے اور ہمارے اوپر بھی رحمت برسے۔ اور اس سلسلے میں پہل کر لیا کرو، آپ سے کوئی ناراض ہے تو چلو آج جاؤ پہل کر لو، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے معاف کر دیا۔ اتنی ساری آیات سننے کے بعد کہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب پہل کر لو، اور پہل کرنے والا آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فون کر لو، چلے جاؤ بھائی، ہماری اور آپ کی ناراضگی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ میں پہل کرتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔